محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا الله يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي العبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذوا من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها ربا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون.
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم ما الله يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم الله تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا وأنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم مزید ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ ارحم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور حسین علی نمکوبی مرحوم مغفورہ اقدس شریفی مرحوم مغفورہ حنیفہ نمکوبی مرحوم مغفورہ معصومہ نمکوبی ان تمام مرحومین کی ارواح کو احسان فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم انشاءاللہ کل بعد نماز مغرب ہے اسی مقام پر مجلس ایسا منعقد کی جائے گی اصدر فرقان والے مرحوم مغفور حاجی سفر علی اعتمادنیہ مرحوم مغفور محمد جلال اعتمادنیہ کے خانوادی کی جانب سے منعقد کی جائے گی آپ سب سے شرکت کی گزارش کی ہے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي به المصائر الخلق وواقب العامل نحمده على عظيم احسانه ونير برهانه ونوابل الفضل وامتنانه والصلاة والسلام
والتحیۃ والاکرام سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا الذي سمعت في السماء بأحمد وبالعرزين وبالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين. أما بعد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما عمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين دين الحنفاء ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ذلك دين القيم. صلوات بجے محمد. یہ فین سے ہو رہا ہے تو فین بند کر دیں. بند کر دیں. نہیں بند کر دیں. آوازات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ الحم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور آقا حسین علی نمکوبی، مرحوم مغفور اقدس شریفی، مرحوم مغفور حنیفہ نمکوبی، مرحوم مغفور معصومہ نمکوبی کی ارواح کو شاد. انشاءاللہ کل بعد نماز مغربین مجلس سید الشہداء علیہ السلام منعقد کی جائے گی من جانب خانوادہ مرحوم مغفور آقا حاجی سفر علی اعتماد میاں، مرحوم مغفور آقا محمد جلال اعتماد میاں. صلوات بھیجئے محمد و آل خداوند عالم کا ارشاد ہے سورہ بینہ کی ان آیتوں میں اللہ اپنے بندوں کو مخاطب ہے اور یہ فرما رہا ہے کہ تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ اور دین حنیفہ حنفاء حنیف خالص دین کو کہتے ہیں جو جناب ابراہیم سے مربوط ہے، جناب ابراہیم سے چلا ہے. اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہی دین کے استوار کرنے کے لیے بہترین چیز ہے. کیونکہ انسان کو پروردگار پسند کرتا ہے، چاہتا ہے اور اسے انسان کی سعادت مندی کی فکر ہے. وہ یہ چاہتا ہے میرا بندہ جس مقام کے لیے اسے خلق کیا گیا ہے اس مقام پر پہنچے. کیونکہ ہمیں بھیجنے والا، ہمیں خلق کرنے والا، ہمارے وجود کو تمام نعمتیں دینے والا بغیر کسی مقصد کے تو ہمیں اتنی تمام نعمتیں نہیں دے سکتا. ہمیں کیا کیا دیا ہے، ہمارے پاس کون کون سی قوتیں ہیں، ہم اسے درک نہیں کر سکتے.
اب جو خالق نے ہمیں اس اعتبار سے خلق کیا ہے، تمام چیزیں ہمارے وجود میں رکھ دی ہے، ہمارے وجود کا ایک ایک اگر ہم حصہ اس پر توجہ کریں تو ہماری معرفت کے خود دریچے کھل جائیں گے۔ اسی لیے پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے پروردگار کو پہچانا۔ کیونکہ انسان خود اپنے میں گم ہے، وہ اپنے آپ کو خود پہچان نہیں پا رہا ہے۔ ہم نے سوچ لیا صبح ہوئی، شام ہوئی اور ہمارا مقصد ختم ہو گیا۔ ہم نے عبادت کو ایک محور بنا لیا، ہم نے عبادت کی، بندگی کی، اطاعت کی، لیکن آیا اس بندگی اور اطاعت و اس عبادت کے چلن سے ہمارے اندر کوئی خاص بات پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہم امام حسین کی محبت دل میں رکھتے ہیں، حسین کا چاہنے والا حسین سے کبھی بھی دور نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں حسین رہتے ہیں وہاں یزید نہیں آ سکتا، وہاں دشمن حسین جگہ نہیں بنا سکتا۔ اگر حسین رہتے ہیں تو حسین کی خوبیاں، علیکم السلام، حسین کی خوبیاں ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر وہ خوبیاں نہیں ہیں، ہمارے اندر وہ چلن نہیں ہے جو حسین جسے اقامہ کیا اور کائنات میں بتایا، ہم وقت کے پابند نہیں ہیں، ہم دین کے پابند نہیں ہیں، ہم کسی بھی حدود کے قائل نہیں ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، جیسا موسم ہوتا ہے ویسے ہی ہم بن جاتے ہیں۔ عبادت کا موسم آیا تو ایک مہینہ ہم عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد 11 مہینہ کے لیے خدا حافظ۔ ایام ازا آیا، 2 مہینہ 8 دن تک حسینی بنے، اس کے بعد حسین کے درس کو، حسین کے سبق کو، حسین کے فلسفے کو، کربلا کے مقصد کو خدا حافظ۔ تو یہ دین موسمی نہیں ہے کہ جیسا موسم آیا آپ نے لباس بدل لیا، گرمی کا موسم آیا آپ نے ململ کے کرتے پہن لیے، سردی کا موسم آیا آپ نے زخیم موٹے کپڑے پہن لیے، بارش کا موسم آیا آپ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ لباس پہن لیے۔ ہمارا مذہب موسم نہیں ہے، یہ بہار عبادت کا مہینہ ہے، ماہ مبارک رمضان، بہار عزائے حسینی کا مہینہ ہے، محرم و سفر۔ تو یہ مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم انہی دنوں میں صرف انہیں یاد کریں، بلکہ خدا کہہ رہا ہے مخلصین لہ الدین، ہم نے تمہیں دین میں اخلاص کی خاطر تمہیں اللہ کی عبادت انجام دینا ہے، اخلاص پیدا کرنا ہے۔ وما امرتو الا لیعبدوا مخلصین لہ الدین، دوسرے مقام پہ خدا فرما رہا ہے ہم نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم اللہ کی بارگاہ میں خالص رہو، مخلص بنو، اخلاص کی عبادت کرو۔ اب اخلاص ہے کیا؟ اخلاص کے معنی کیا ہیں؟ اصل اس کا مادہ ہے خے لام سواد، خلصا۔ خالص کے معنی ہوتا ہے جو پیور ہو، جیسے ملاوٹ کی چیزوں سے انسان قوت کھو بیٹھتا ہے،
کسی نے مسئلہ پوچھا ایک آیت اللہ سے، دودھ میں پانی ملانا جائز ہے یا پانی میں دودھ ملانا جائز ہے؟ دودھ میں پانی ملانا جائز ہے یا پانی میں دودھ ملانا جائز ہے؟ کہا دودھ میں پانی ملانا حرام ہے، پانی میں دودھ ملانا جائز ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آپ ملاوٹ ایسی کیجئے کہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ ملاوٹ ہے، تو یہ حرام نہیں ہے، جسے لینا لے گا، جسے نہیں لینا نہیں لے گا۔ لیکن اصل میں نقل کو داخل کر کے دھوکہ دے کر یہ حرام ہے۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے ویل للمتطففین، اللہ کم تولنے والوں پر لعنت کرتا ہے۔ آداب تجارت میں یہ ہے کہ اگر آپ دکان پہ آئے ہیں تو بیچنے والا تولے ایسے کہ کچھ زیادہ دے، کیونکہ یہ تجارت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو۔ اب آج کل تجارت کا مفہوم الگ ہو گیا ہے۔ پہلے جو لوگ کرتے تھے تجارت، ان کا تجارت کرنے کا دیکھنے کا ڈھنگ الگ تھا، اس لیے برکت بھی تھی، کیونکہ وہ تجارت کرتے تھے احکام شریعہ سمجھ کے، حلال و حرام میں فرق سمجھتے تھے۔ اب کسی طرح بھی انسان کسی بھی عنوان سے بس ایسا ہو کہ انسان کا مقام اور انسان کی حیثیت بلند ہو جائے، یہ مقصد تجارت نہیں۔ تجارت کے آداب ہیں، ایک الگ موضوع ہے۔ تجارت کیسے اور کب کس احکام کے ساتھ کی جائے، اس میں کیا چیزوں کی رعایت کی جائے، ایسی نہیں ہے۔ اسلام کا ہر عنوان پر سبق ہے۔ تو یہ اخلاص یعنی خالص، جہاں علیکم السلام ملاوٹ نہ ہو، جس میں کوئی چیز ملی ہوئی نہ ہو۔ اور اسی لیے پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ارشاد گرامی ہے، اخلاص کہتے ہیں الاخلاص الذی یرید سوا اللہ احدا۔ اخلاص یعنی جس میں عمل کرنے والا سوائے خدا کے کسی اور کو نہ دیکھے، جو کچھ کرے تو صرف خدا کے لیے، تعریف کا لوگوں کی محتاج نہ ہو۔ اگر لوگ آ کر کہیں واہ واہ آپ کی تقریر اچھی ہے، اس کا مطلب ابھی میرے تقریر میں کچھ کمی ہے، کیونکہ میں لوگوں کی خاطر خطاب کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر کسی مریض کی تعریف نہیں چاہتا۔ آپ جا کے ڈاکٹر سے کہیے کیا بہترین آپ نے دوا دی، یہ دوا پھر سے ہمیں دے دیجئے۔ ڈاکٹر کہے گا میں بیماری تشخیص کروں گا، میں دوا تشخیص کروں گا، میں نسخہ لکھوں گا۔ کہا نہیں، جو آپ نے پہلے دی تھی ڈاکٹر صاحب، شوگر میں آپ نے جو پہلے ہفتہ دی تھی وہی ٹیبلٹ دے دیجئے۔ شوگر کے ڈاکٹر بیچارے ڈاکٹر اسلم پاس، اب ان کو کہیں نہیں آپ وہی دوا لکھیے، بسیط ہو جائیے۔ اگر وہ لکھ بھی دیں گے تو آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، کیونکہ آپ اپنی مرضی سے دوا کھا رہے ہیں، ڈاکٹر کی مرضی سے نہیں کھا رہے ہیں۔ فرق ہے۔ اگر ڈاکٹر بیماری تشخیص کرتا ہے تو نسخہ بھی وہی لکھتا ہے، اسی طرح خطیب منبر پہ آنے والے کو یہ پتہ ہونا چاہیے جامع میں کیا کمی ہے، اس کے مطابق ان باتوں کو کہی جائے تاکہ جامع سے ان جہالتوں کو، ان نافہمیوں کو ختم کیا جائے، نہ کہ جامع سے اپنی تعریف بٹوری جائے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل۔ میں آپ کے مطابق نسخہ لکھوں، آپ جو چاہے وہ نہیں۔
ضرورت کیا ہے؟ اسی لیے انبیاؤں کی علامت کیا رکھا گیا کہ انبیاء لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں ان کے عقل کے مطابق، علی قدر عقولہم، ان کے عقل کے مطابق۔ جیسے افراد ہوتے ہیں ویسے افراد کے ساتھ گفتگو کرنے میں انسان کی صلاحیت کھل کے آتی ہے۔ اب میں نے ایک موضوع رٹ لیا ہے، میں وہی موضوع نہیں، انسان یہ دیکھے ضرورت کیا ہے، انسان یہ سمجھے اس جامع میں کون سی چیز ہے جو انسان کے عقیدے کو، عمل کو خراب کر رہی ہے، کون سی چیز ہے جو دیر اہل بیت سے دور کر رہی ہے۔ ایک سلوات بھیج کے آپ لوگ پیچھے والے آگے آ جائیں۔ تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ فاصلہ بھی ہو اور آنے والوں کو جگہ بھی مل سکے۔ سلوات بھیجیں محمد۔ آپ اسی لیے اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے، خالص کا مطلب یہ ہوتا ہے سوائے خدا کے کسی اور طرف نگاہ نہ ہو۔ ہم تعریف بھی چاہیں تو اپنے پروردگار سے، اس کی مرضی کے مطابق عمل ہوا ہے یا نہیں ہوا، وہ راضی ہے یا نہیں راضی ہے، اگر اسے پسند ہے تو یہ عمل بہترین عمل ہے۔ ہمارے استاد آیت اللہ ڈاکٹر سید خلیل حسینی فرماتے تھے اگر کوئی حسینیہ بنائے، مسجد بنائے، بہترین سنگ مرمر کی، بہترین اس میں اجزاء رکھے، بہترین ساختمان بنائے، بلڈنگ بنائے، حسینیہ مسجد پوری اچھے انداز میں تعمیر کی، تمام سہولتیں رکھ دی اس میں، اب کنارے بیٹھا ہوا ہے تاکہ کوئی داخل ہو یہ کہے واہ جناب آپ نے کیا بہترین مسجد بنائی، آپ نے کیا بہترین حسینیہ بنایا۔ تو فرماتے تھے یہ اخلاص نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگوں کی تعریف چاہ رہا ہے، بنا کر وہاں سے ہٹ جائے، لوگ تعریف کرے تو اس خدا کی صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ خالص ہو عمل، خالص ہو اخلاص ہو۔ اسی طرح اب بحث یہ ہوتی ہے ہم مجلس میں جائیں گے لیکن فلاں صاحب نہیں آئیں، ہم فلاں کام کریں گے لیکن فلاں صاحب رہیں گے تو ہم مجلس میں نہیں آئیں گے۔ آپ آ رہے ہیں کس کے لیے؟ اگر آپ فلاں صاحب کے لیے آ رہے ہیں تو خدا را مت آئیے، آئیے حسین کے لیے، تو یہ اخلاص ہے۔ حسین کے لیے آ رہے ہیں تو یہ اخلاص ہے، نہیں وہ لوگ آئیں تو ہم نہیں آئیں گے، وہ لوگ اگر یہ کام کریں گے تو ہم نہیں جائیں گے، ان کے پیچھے ان کے آگے۔ ارے بھائی پیچھے آگے صرف خدا کے رہو، خدا کو سمجھو، امام زمانہ کو سمجھو۔ عزاداری میں سینے پر مارنا ہے تو حسین کے لیے مارو، نہیں فلاں آئیں گے تو ہم نہیں آئیں گے، فلاں بیٹھیں گے تو ہم نہیں بیٹھیں گے۔ اس کا مطلب آپ کی عزاداری، آپ کی نماز موقوف ہے کسی شخص پر، اگر وہ شخص رہے گا تو آپ عزاداری نہیں کریں گے، اس کا مطلب اس کا نہیں ہونا آپ کو عزادار بناتی ہے، اس کا ہونا آپ کو عزادار نہیں بناتی۔ تو اخلاص کہاں سے رہا؟ اخلاص یہ ہے جس سے میری نہیں بنتی مجلس ہے تو میں آؤں گا کیونکہ حسین کا معاملہ ہے، اس سے بنے یا نہ بنے حسین سے میری بنتی ہے۔ صلوات بھیجئے محمد۔ میری حسین سے بنتی ہے، میری خدا سے بنتی ہے، میں افراد کو کیوں دیکھوں؟
میں افراد کو نہیں خدا اور حسین کو دیکھوں. عزائے حسین میں آنے کے لیے توفیق چاہیے. یہ سب باتیں مت بنائیے. نہیں ہماری عزاداری، ہم عزادار ہیں خالص، لیکن ہم ان کے ساتھ ان کے ساتھ، یہ کیا بحث ہے؟ حسین نے تو باہر والوں کو بھی اپنے اندر بلا لیا. آپ باہر و اندر والوں سے بھی ملنا نہیں چاہتے. تو یہ کہاں کی بحث ہے؟ نہیں، ایسا نہیں. اخلاص کا مطلب یہ اللہ کو دیکھیں، امام زمانہ کو دیکھیں، امام حسین کو دیکھیں، شہزادی کونین کو دیکھیں. ان کے لیے آ رہے ہیں تو پھر اب کسی فرد کی کوئی بھی ہمیں خاطر میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، ہم ان کے ساتھ ان کے ساتھ مت کیجئے. آپ حسین کے ساتھ رہیے. جو حسین کے ساتھ رہتا ہے اس کے ساتھ پوری کائنات ہوتی ہے. صلوات بھیجیں محمد. اور یہ آپ یہ محور کو اخلاص پیدا کیجئے. اور اسی لیے پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی حدیث ہے العلماء کلہم حلقہ الا العاملون. العاملون کلہم حلقہ الا المخلصون. المخلصون حتی علی الخطر. پیغمبر کی حدیث سنیے، تمام علماء ہلاک ہو گئے سوائے عمل کرنے والے. تمام عمل کرنے والے ہلاک ہو گئے سوائے اخلاص والے. اور تمام اخلاص والے خطر کے منہ پر بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ کب اخلاص ہاتھ سے چھوٹ جائے ہمیں نہیں معلوم. کب ذہن میں کوئی اور آ جائے ہمیں نہیں پتا. ہم کس کی خاطر عمل کر رہے ہیں یہ سب سے اہم مرحلہ ہے. عالم عمل کے ساتھ، عامل اخلاص کے ساتھ. اخلاص خطر پہ ہے. نہیں، ہم نے اتنی عبادت کر لی اب کسی سے خطرہ نہیں ہے. یہی تو سب سے بڑا خطرہ ہے. زیادہ عبادت کرنے والا ہی خدا کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا. زیادہ عبادت کرنے ہی والا خدا کے سامنے کھڑا ہو گیا. کیا کیا اس نے؟ کہا میں افضل ہوں. کہا کیوں افضل ہوں؟ کہا مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا. اور آگ اور مٹی میں آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے. کہا اب یہاں جب تم نے افضل و مفضول کر دیا تو اب یہاں سے تم انکا انت الرجیم، تو یہاں سے خارج ہو جاؤ میری بارگاہ سے. کون کہہ رہا ہے؟ کس کی عبادت؟ ابلیس کی. 6000 سال عبادت کیا، چپے چپے پہ سجدہ کیا، چپے چپے پہ عبادت کی. لیکن خیال آیا میں افضل کس سے؟ ایک مٹی کے پتلے سے جس میں اللہ اپنی روح پھونک رہا تھا. اور اللہ نے کہا سجدہ کرو. کہا میں سجدہ نہیں کروں گا، میرے سامنے بنا ہے، میں اسے سجدہ نہیں کر سکتا. تو جہاں فکر میں اخلاص نہیں ہوتا وہاں افضل و مفضول ہوتا ہے. اور بعض وقت انسان اتنا گر جاتا ہے کہ وہ جو سب سے افضل ہے اس سے بھی آگے بڑھنے لگتا ہے. صلوات بھیجیں محمد. اس لیے اخلاص بھی خطر پہ ہے. اپنے آپ کو معصومین کی نگاہ سے دیکھیے.
مدینہ منورہ میں ایک مرجع تقلید پیغمبر کے جوار میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک اہل بیت کا چاہنے والا آیا اور پیغمبر کے حرم میں اس نے نماز پڑھنا شروع کی. دو لوگ مصر کے ادھر بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے حالات. اس نے نماز پڑھنا شروع کی اور اپنے جیب سے ایک مہر نکالا، ایک پتھر نکالا جس پر سجدہ کیا. اب سجدہ کر رہا تھا. اب یہ مصریوں نے دیکھا، ان میں سے ایک اٹھا اور فوراً جا کر اس پتھر کو، اس مہر کو پھینکنا چاہتا تھا. وہ آیت اللہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے روکا. کہا بھائی یہ مسلمان ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اسے کیوں روک رہے ہو؟ کہا نہیں، نماز تو ایسے نہیں پڑھی جاتی، نماز تو ایسے ادا کی نہیں جاتی. علیکم السلام. نماز کے لیے یہ شرائط نہیں ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا اللہ ایک ہے، اس کی نماز ایک ہے. نماز تو ایک ہی ہے، آپ یہ ان کی نماز یہ پتھر پہ سجدہ کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے، آپ کا قول اللہ ایک ہے، عبادت ایک ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ قیام میں 4 طریقے کیوں ہیں؟ مسلمان کی عبادت میں حالت قیام میں کیا ہے؟ کوئی سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے، کوئی ہاتھ کھول دیتا ہے. چاروں فرقوں میں کیوں الگ ہے؟ جب خدا ایک ہے، نماز ایک ہے، تو حالت قیام میں سب کا پیغمبر نے تو ایک ہی عمل کیا تھا. سوال ہے، پیغمبر 4 عمل تو کرے نہیں تھے کہ پیغمبر نے کبھی وہ عمل کیا، کبھی یہ عمل کیا، کبھی یہ عمل کیا. پیغمبر کا عمل ایک تھا. پیغمبر نے 23 سال عبادت کی، 1-2 دن نہیں کی. سوال ہے یہ. 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں پیغمبر نے عبادت کی. کیا نعوذ باللہ پیغمبر بدل بدل کے کرتے تھے؟ کہا آپ ہیں کون؟ کہا ہم مذہب جعفری کے ماننے والے ہیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. آپ ان کو جانتے ہیں؟ ہاں. کہا ہاں جانتے ہیں، وہ ہمارے رئیس ہیں، ہمارا تعلق ان سے ہے اور وہ ان کا تعلق اہل بیت سے ہے، رسالت کے گھرانے سے ہے. اب میرا سوال یہ ہے، عربی کا ایک مقولہ ہے، گھر والا گھر کی بات بہتر جانتا ہے. پیغمبر کی نماز کی تمام کیفیت کو گھر والا بتائے گا یا باہر والا بتائے گا؟ کیونکہ امام جعفر صادق پیغمبر کے خاندان کے ہیں، پیغمبر کے گھر کے ہیں، تو یہ بہتر بتائیں گے یا گھر کے باہر والے؟ اور باہر والے وہ ہیں جو انہی کے شاگرد ہیں. 80 سال بعد عبادتوں کا چلن شروع ہوا. کہا نہیں، سجدہ تو صرف فرش پہ ہونا چاہیے، حصیر پہ ہونا چاہیے. آیت اللہ نے کہا ٹھیک ہے، سنگ اور مہر اور فرش و حصیر، اس میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ ہمارے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اجزائے زمین کا ہر جز پر سجدہ ہو سکتا ہے، چاہے ریت ہو، چاہے پتھر ہو، چاہے مٹی ہو. وہ چیز جو کھانے اور پینے میں استعمال میں آتی ہے اس پر سجدہ جائز نہیں ہے. کہا نہیں، یہ تو آپ حضرات جو کرتے ہیں یہ بت پرستی ہے، شرک ہے، آپ بت بناتے ہیں. افسوس ہے جو توحید کو جس نے بچایا اس کی مٹی کو بت کہہ رہے ہیں.
اگر آج حالت نماز میں ہے تو کبھی سوال کیجئے یہ نماز کس کی وجہ سے باقی ہے؟ یہ بت نہیں ہے، یہ خاک شفا ہے، یہ مٹی ہے جس پر ہم سجدہ کرتے ہیں۔ بت پرستی وہ ہوتی ہے جو ان کے لیے سجدہ کیا جائے، ہم حسین کے لیے نہیں، حسین کے ذریعے خدا کا سجدہ کرتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و یہ خاک شفا پر سجدہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا مومن کی پہچانوں میں ایک پہچان یہ ہے کہ وہ خاک شفا پر سجدہ کرے۔ 5 پہچان بتائی، 40 کی زیارت پڑھنا، سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بآواز بلند پڑھنا، خاک شفا پر سجدہ کرنا، خاک شفا پر سجدہ کرنا، کیونکہ خاک شفا یہ بنیاد بعد میں نہیں پڑی، اس کی بنیاد کس نے ڈالی؟ پہلے سوال ہے۔ اس کی بنیاد ڈالنے والی کا اہم اور سب سے معتبر جو شخصیت ہے جس نے خاک شفا کی تسبیح بنائی تھی، مہر بنایا تھا، اس کا نام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ جناب حمزہ کی قبر سے شہزادی نے تسبیح بنائی تھی۔ ہم شرک نہیں کرتے، ہم حسین کا سجدہ نہیں، حسین کے وسیلے سے خدا کا سجدہ کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے قرآن میں خود سجدوں کا ذکر آیا ہے، یہی جناب آدم جس کے لیے خدا نے کہا اذا نفخت من روحی، جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ یہ آدم کا سجدہ کیا معنی ہے؟ قرآن میں ہے یہ آدم کو سجدہ کیوں کیا گیا؟ کہ یہ احتراماً تعظیماً سجدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ سجدہ تعظیمی ہے آدم کے لیے۔ اچھا دوسرے موقع پر جناب یوسف کے واقعے میں جب جناب یوسف نے کہا تھا یا ابتے انی رأیت احدی عشر کوکبا والشمس والقمر لی ساجدین، سورہ یوسف، اے میرے بابا میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستارے سورج و چاند میرا سجدہ کر رہے ہیں۔ اب کہیے یہ سجدہ اللہ کا کیسے؟ یہ تو یوسف کے لیے سجدہ، سورج و چاند و 11 ستارے۔ بھائی علم بھی کوئی چیز ہے، لفظ کو پکڑیے نہیں، ہمیشہ شرک شرک مت کیجئے۔ کبھی یہ کہیے کہ جب تک سمجھ میں نہ آئے تو آپ کا ذہن شرک ہو رہا ہے، جب علی آ جائیں گے تو خود بخود شرک ختم ہو جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد و سجدہ صرف خدا کا ہے۔ شیعہ سجدے میں کیا پڑھتا ہے؟ کبھی آ کر دیکھیے، یہی پڑھتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ ہمارا ذکر اور کیا ہے؟ یہ غلط فہمیاں مت بڑھائیے، غلط فہمیاں دوریاں بڑھاتی ہیں۔ ہم کبھی شرک نہیں کرتے، اور جو شرک کرتے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہم تو اللہ کے وہ بندے ہیں جس کا وسیلہ 12 معصومین سے ہے۔ ہمارے پاس علم الہی کو جاننے کے لیے چہرہ علی ہے، ہمارے پاس
پیغمبر کی حدیث سمجھنے کے لیے فاطمہ کا چہرہ ہے، ہمارے پاس پیغمبر کے اخلاق کو سمجھنے کے لیے حسن کا چہرہ ہے، ہمارے پاس پیغمبر کی جنگوں کو سمجھنے کے لیے حسین کا چہرہ ہے، ہمارے پاس عبادت پیغمبر سمجھنے کے لیے عابد ہیں، ہمارے پاس پیغمبر کے علم کو سمجھنے کے لیے محمد باقر ہے، ہمارے پاس پیغمبر کی سچائی کو سمجھنے کے لیے امام صادق ہے، ہمارے پاس پیغمبر کے غصے کے پینے کی اس ادا کو سمجھنے کے لیے کاظم ہے، ہمارے پاس پیغمبر کی رضا کو بلند کرنے کے لیے رضا ہے، ہمارے پاس پیغمبر کے تقوی کا اظہار کرنے کے لیے تقی ہے، ہمارے پاس پیغمبر کی طہارت کو سمجھانے کے لیے نقی ہے، ہمارے پاس پیغمبر کے لشکر کا عسکری ہے، ہمارے پاس ہو بہو پیغمبر وہ ہمارا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف ہے۔ شرک نہیں کرتے، ہم عین عبادت کرتے ہیں، کیونکہ شرک وہاں پایا جاتا ہے جہاں حسین نہیں ہوتے۔ مشرک وہ ہوتا ہے جو حسین کا مخالف ہے، اسی لیے زیارت عاشوراء جو روزانہ پڑھی جاتی، کبھی اس پر غور کیجئے، اس میں کیا کہا جاتا ہے، سجدے میں کیا پڑھا جاتا ہے، پروردگارا ہمیں حسین کی شفاعت نصیب کر یوم الورود، جس دن وارد ہوں گے، یعنی قیامت کے دن، یہ قیامت کے دن شفاعت حسین ملے۔ ہم امیدوار ہیں پیغمبر و آل پیغمبر پر، کیونکہ حدیث پیغمبر ہے جو جس کو چاہے گا، جس کی محبت رکھے گا، جس امام کو مانے گا، اس کے ساتھ محشور ہوگا۔ ہم نے محمد و آل محمد کو مانا ہے، ہم ان کے ساتھ جائیں گے، آپ جس کو بھی مانیے، آپ کو مبارک ہو، آپ ان کے ساتھ جائیے، لیکن قیامت میں وہی کامیاب ہوگا جس میں بوئے پیغمبر پائی جائے گی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کیونکہ انسان اس بلندی کو، ہمارے پاس کوئی بھی، ہم سجدے میں جب خاک شفا پر سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے یہ زمین وہ ہے جہاں حسین کا خون بہایا گیا ہے۔ اگر آج کعبہ اپنی جگہ پر ہے تو کربلا کی وجہ سے، اگر کربلا نہ ہوتی تو کعبے کا احترام ختم ہو گیا تھا، اگر کربلا نہ ہوتی تو اذان و اقامت ختم ہو جاتی، اگر کربلا نہ ہوتی تو انسانیت ظلم و ستم کے اس ماحول میں آ جاتی کہ ہر آدمی اپنے آپ کو ظالم بنانے پر تلا رہتا۔ اگر انسان اس کی کیفیت سے واقف نہ ہو اور اس حالات کو نہ دیکھے جو حسین نے کربلا میں دکھایا، کربلا کی زمین آیت اللہ مقدس اردبیلی، اس لیے ان کو مقدس کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کربلا میں کبھی بھی حاجت روائی نہیں کی، جب بھی انہیں ضرورت محسوس ہوتی تھی تو وہ حدود کربلا کے باہر جاتے تھے، زمین کربلا کو چومتے تھے، کیونکہ یہ وہ خاک ہے، کہیں اکبر کا خون ہے، کہیں قاسم کا خون ہے، کہیں عباس کا خون ہے، کہیں حسین کا خون ہے۔ بعض علماء
چھٹے امام اپنے باغ سے لے کر حرم تک گھٹنوں کے بل چل کر آتے تھے. اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے وہ منظر. وہ جوان جو آج تو بین الحرمین بڑی بہترین پتھر نصب کر دیے گئے، جب وہاں ایسے پتھر تھے جو پیروں میں چبھتے تھے تب بھی جوان گھٹنوں کے بل حضرت عباس کے روضے سے امام حسین کے روضے تک جاتے تھے. بعض عزادار ایسے ہیں جو اپنے رخسار کو زمین پر گھستے ہوئے لے جاتے ہیں. یہ کربلا کی زمین بڑی مقدس ہے، کربلا کی زمین بڑی اہم ہے، شفا ہے اس میں نجات ہے، یہ برکت کے لیے انسان کے لیے بڑی اہم ہے. مسافرت میں اپنے ساتھ خاک کربلا رکھنے والا کبھی کسی بھی حادثے کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ یہ خاک میں عجب تاثیر ہے. مجھے کہیے پیغمبر نے کیوں ام سلمہ کو دیا تھا؟ جب ام سلمہ کو واقعہ بیان کیا تھا تو ام سلمہ نے کہا تھا یا نبی اللہ میں کیسے جانوں گی کہ میرا لال شہید ہو گیا؟ تو ایک مرتبہ خاک اٹھائی اور خاک ایک مٹھی بھر کر ام سلمہ کو دے دی. کہا جب یہ خاک خون بن جائے گی تو سمجھ جانا میرا حسین شہید ہو گیا. ہاں آج اس یتیمہ کا ماتم ہے جو سینے پر سوتی تھی، بڑی ناز برداری کی جاتی تھی. سکینہ بابا کے فراق میں، بابا کے غم میں کیسے نہ روئے، کیوں نہ روئے؟ سکینہ کی کیفیت کو شہادت کے وقت علماء نے لکھا، لفظ تلظہ استعمال کیا. تلظہ کہتے ہیں مچھلی 3 حالات سے مرتی ہے. ایک مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیجئے اس کے لیے موت ہے. مچھلی تڑپنے لگتی ہے. اور تیسری کیفیت یہ ہوتی ہے جب مرتی ہے تو اپنا منہ کھولتی ہے بند کرتی ہے، کھولتی ہے بند کرتی ہے. اس کو کہتے ہیں عربی میں تلظہ. شہزادی سکینہ کا یہ حال تھی. کب سے سکینہ پیاسی سی یہ نہیں بتایا جا سکتا. سکینہ جب دنیا سے جانے لگی تو بابا کا سینہ نہ ملنا سکینہ کے لیے موت تھی. سکینہ شام و کوفے کی راہوں میں، ارے کیسے چلتی بچی، سب کے بازو بنے، سکینہ کا گلا بنا تھا. سکینہ اپنے آپ کو کیسے اٹھاتی. ارے جب سکینہ پر کوئی کھجور صدقے کی پھینکتا تو سکینہ کانپ اٹھتی. ہم اہل بیت حرم ہے، ارے ہمارے گھرانے سے کائنات میں سب کچھ ملا، اب اس کی بچی کو پانی نہیں ملا. سکینہ شام کے خرابے میں، ارے امام سجاد کے سامنے دم توڑ دی. اللہ کسی باپ کے لیے یہ منظر نہ دکھائے کہ اس کے سامنے اس کی بیٹی دنیا سے جائے، کیونکہ بیٹا بھی عزیز ہوتا ہے، بیٹی بھی عزیز، لیکن بیٹی کا غم باپ کے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ تاریخ اٹھائیے بیٹیوں نے باپ کا غم منایا ہے. فاطمہ نے اپنے بابا کے غم میں مختصر سے ایام میں دنیا سے تشریف لے گئی. سکینہ بھی اپنے باپ کے غم میں دادی اور پوتی میں کچھ شباہت ہے. ارے فاطمہ کا دروازہ جلا، سکینہ کا دامن جلا، فاطمہ کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، سکینہ کے تماچے لگائے گئے. ارے فاطمہ کے ساتھ
انا للہ و انا الیہ راجعون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و اہل بیتہ الطاہرین. پڑھنے والے سزا خلیل کو ہم سے قبول فرما. ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. پڑھنے والے ذکر توسط سے حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما. جن مرحومین کے لیے مجلس اعضاء منعقد کی ان کی مغفرت فرما. انہیں جوار معصومین جوار امام حسین میں اعلیٰ سے علیین میں جگہ نصیب فرما. ہماری توفیقات میں اضافہ فرما. ہر آن ہمیں عشق علی عشق حسین میں اضافہ فرما. پروردگارا جہاں کہیں بھی عزاداران امام حسین عزاداری میں مصروف ہے ان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پرچم اعضاء کو بلند فرما. دشمنان اعضاء کو نیست نابود فرما. تمام مومن مومنات میں جو مریض ہیں حاضرین میں جو مریض ہیں جو مومنین کورونا میں مبتلا ہیں یا دواخانوں میں زیر علاج ہیں مریض منظور نظر آغا ہاشم علی ہمتی آغا مرزا علی جوکر اور تمام جو بھی تمنا عرض رکھتے ہیں مریض ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ بتصدق بیمار کربلا پروردگارہ تمام کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. وارث کائنات حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. آغاز انصار میں شمار فرما. آفزہ سے اجتماع سے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی دعا فرما کر مرحوم مغفور آغا حسین علی نمکوی مرحوم مغفور عبدس شریفی مرحوم مغفور حنیفہ نمکوی مرحوم مغفور معصوم نمکوی کی ارواح کو شامل. انشاءاللہ کل بعد نماز مغربین مجلس سید الشہداء علیہ السلام منعقد کی جائے گی من جانب خانوادہ مرحوم مغفور آغا حاجی سفر علی اعتمادیہ مرحوم مغفور آغا محمد جلال اعتمادیہ ماتم حسین. جب ڈھونڈنے یہاں آئی تو ایک لاش بے
सजाई, करीब आ मेरी, करीब आ मेरी बेटी, ये बाप तेरा है, आते चलिए बीता कभी सजाई, आते चलिए बीता कभी सवेरा है, तुम्हारे बाद नब्बा सुकून से सो पाई, खुशी तो दूर है, खुल कर भी नहीं रो पाई, ये इंतहा है, ये इंतहा है कि अब्बास पर भी पैदा है, वहाँ से चलिए बीता कभी सवेरा है, वहाँ से चलिए बीता कभी सवेरा है, चले ही जाएंगे सब लोग मुझको दफना के, पड़ेगा कौन मेरी बात यहाँ आके, मेरे नसीब में, मेरे नसीब में तन्हा पियों का डेरा है, यहाँ से चलिए बीता कभी सवेरा है, छोना हाले करबला, छोना हाले करबला, छोना हाले करबला, छोना हाले करबला, से गाजी बाबा नसल पे दरिया रहा है, शाने कटा के सो गया, शाने कटा के सो गया, छोना हाले करबला। حسین 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 شهیدم یا حسین، حسین 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 مظلومم یا حسین، حسین 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 جان زهرا حسین، حسین حسین همه جا کربلا، همه جا نینوا، همه جا کربلا، همه جا نینوا، تو حسین منی نور عین منی، همه جا کربلا، همه جا نینوا، همه جا کربلا، همه جا نینوا، تو حسین منی نور عین منی، من ابو فاضلم وارث مرتضی، من ابو فاضلم وارث مرتضی، حافظ پرچم سرخ کربلا، یا حبیبی حسین، یا حبیبی حسین، اے حسین جان بیا به سوی القمه، اے حسین جان بیا به سوی القمه، آمده از جهان مادرت فاطمه، یا حبیبی حسین، یا حبیبی حسین، همه جا کربلا. نوجوان علی اکبر